بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باغ جناح جو عمومی طور پر بڑے جلسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آج ہمارا الخدمت کا جو یہ پروجیکٹ ہے جو کراچی کی یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے، ان کو بااختیار بنانے کے لیے، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان میں وہ تعلیمی صلاحیت پیدا کرنا جس کے نتیجے میں وہ اپنا روزگار بھی حاصل کر سکیں، بنو قابل پروجیکٹ یہ پروجیکٹ ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ پورا ارینجمنٹ کیا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اس پورے پروجیکٹ کا ایک اہم سنگ میل ہوگا۔ آج یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس کے بعد اس میں پاس ہونے والے ہزاروں بچوں کو، نوجوانوں کو ہم نہ صرف یہ کہ 4 مہینے، 3 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے کے کورسز کروائیں گے۔ ہمارے 7-8 کورسز ہیں جو ہم نے ڈیزائن کیے ہیں۔ ان کورسز کے نتیجے میں جو صلاحیتیں ان کے اندر پیدا ہوں گی کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس میں مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے، اور ان کیٹیگریز کے لوگوں کو مختلف کورسز سے گزارنے کے بعد مختلف کمپنیوں میں روزگار کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے ٹیسٹ سے گزریں گے اور کورس سے گزریں گے تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، بلکہ ہمارا یہ پورا پیکیج ہے جس میں ہم اس بات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں کہ جو جاب اپرچونٹیز موجود ہیں ان اپرچونٹیز کو پہلے سے ہم جو ہے لاک کروا دیں، بک کر لیں۔ اور بہت ساری کمپنیز اس سلسلے میں ہمارے پاس آئی بھی ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ اس میں بہت بڑا رسپانس اہل خیر لوگوں کا بھی ہمیں ملا ہے، اور مختلف انسٹیٹیوشنز کا بھی ملا ہے کہ جو ہمارے اس وقت پارٹنر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ہمارا خواب تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھا سکیں، انہیں پڑھا سکیں، اور اس شہر کا امیج بھی بہتر بنائیں، اور اس شہر میں ایجوکیشن کو بھی فروغ دیں، اور یہاں کے نوجوانوں کو روزگار بھی دیں۔ تو جہاں جماعت اسلامی اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کے اوپر اگر روزگار کے دروازے بند ہیں تو ان کو کھولنے کے لیے اپنی پولیٹیکل جو ہے اسٹرگل کریں، لوگوں کو اٹھائیں، نوجوانوں کو اس کے لیے آمادہ کریں، وہیں عملی طور پر جو ہم سے ہو سکتا ہے شاید اس سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ہزاروں نہیں انشاءاللہ یہ پروجیکٹ لاکھوں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرے گا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جب یہ ہم شروع کر دیں گے تو معاشرے کے اور بہت سارے لوگ بھی اس کام کو لے کر چلیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت اپرچونٹیز ملیں گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی شہر کی جو آبادی ہے 3 کروڑ سے کہیں زائد، اگرچہ کہ اس آبادی پر ایک مرتبہ پھر شب خون مارا گیا ہے، اور ہمیں 1.5 کروڑ قانونی طور پر پچھلی پارٹیوں نے کر دیا جو وفاق میں بھی تھیں، صوبے میں بھی تھیں، اور انہوں نے ایک اور شب خون ابھی 2 دن پہلے مارا ہے کہ انہوں نے اکنامک کونسل میں بھی یہ طے کر دیا کہ اب نئی مردم شماری مؤخر کر دی گئی ہے۔ تو ویسے ہی ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں، لیکن ہماری جو اصل آبادی ہے وہ 3 کروڑ سے زائد ہے۔ اس میں 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو 30-32 سال کی ایج گروپ کے ہیں۔ 2 کروڑ یعنی 20 ملین لوگ۔ دنیا میں 20 ملین لوگوں کے کتنے ممالک ہیں آپ سوچ سکتے ہیں۔ پتہ چلے گا کہ یہ ممالک کی تعداد ہی آپ کو 100 سے اوپر ملے گی جن کی آبادی 2 کروڑ سے زائد ہے، لیکن صرف شہر کراچی میں 2 کروڑ سے زائد یوتھ ہیں۔ ان یوتھ میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو پڑھ نہیں پاتے۔ ان میں سے ایک تعداد وہ ہے لاکھوں ملینز میں ہے جنہوں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو چھوڑ دیا، یا چھوڑنا پڑتا ہے انہیں، یا انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، گریجویشن کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یا ان کو پھر نوکریاں نہیں ملتی ہیں۔ اب یہ جو نوجوان اتنا بڑا اسٹف ہے جس کو ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے، پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ ظاہر سی بات ہے ان میں سے اکثر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم باہر چلے جائیں۔ کتنے لوگ باہر جا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو انڈسٹری میں کھپ سکتے ہیں؟ جو ہماری یہاں انڈسٹری کا حال ہے، جس طرح سے ان کی یوٹیلیٹیز ہی گورنمنٹ فراہم نہیں کر پا رہی، نہ انڈسٹری کو پانی ملے، نہ بجلی صحیح سے ملے، نہ گیس ملے، اس کے نتیجے میں انڈسٹری کا پورا نظام ہی کمپرومائز ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہر مہینے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تو یہ سب لوگ کہاں جائیں؟ ان کو ہم باہر تو نہیں پھینک سکتے۔ تو ہمیں ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم الخدمت کے اس پورے پروجیکٹ کو اپنے شہر کے نوجوانوں کی قابلیت بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ مایوسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آگے مواقع نہیں ہوتے روزگار کے، تو بچے مایوس ہو جاتے ہیں، محنت سے کترانے لگتے ہیں، اور پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو مافیاز اپنا حصہ بنا لیتی ہیں، اسٹریٹ کرمنل بنانا شروع کر دیتے ہیں، نشے کا عادی بنانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے مقاصد پورا کرنے کے لیے نوجوان استعمال ہونے لگتے ہیں۔ ہم اپنے شہر کے بچوں کو اس طرح سے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ہم نے اس بات کا تہیہ کیا کہ ان کی آواز بھی بنیں گے اور ان کے لیے کچھ کام بھی کریں گے۔ تو بالآخر
یہ پھر پورا پروگرام چاک آؤٹ کیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے, بہت بڑا ایونٹ ہے کہ ہم یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انتظام ہم نے کیا ہے, جتنی بڑی تعداد میں رجسٹریشن ہے اور جتنی بڑی تعداد میں رجسٹریشن کرنے والے لوگ, حالانکہ 2-3 مہینے گزر گئے بارشوں کی وجہ سے, ڈیلے کی وجہ سے کہ ہم نہیں کر پائے یہ, لیکن اس کے باوجود جتنی کنفرمیشن اس میں آئی ہے تو بس ہم اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ یہ انتظام بھی پورا پڑ جائے اور نوجوان جو ہے وہ اس میں اپنا ٹیسٹ دیں, اور اس کے بعد وہ جب وہ پاس ہوں گے, کورسز کریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر اچھے طریقے سے کوئی بچہ ہمارا کورس کر لیتا ہے تو اس کو 30-40 ہزار 50 ہزار کی نوکری آرام سے اس وقت مل سکتی ہے. یہ بہت بڑی فیلڈ ہے اور یہ اپرچونٹیز ملک سے باہر بھی ہیں اور اس طرح بھی ہیں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ملک سے باہر کے کام کریں گے. اس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھے گی, جو ابھی بہت ہی شرمناک حد تک ہمارے حکمرانوں کی, سارے حکمرانوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں $3 بلین پہ بھی نہیں پہنچی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہوگا اور بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا اور ہم ان کا تعاقب کر کے ان سے بلدیاتی الیکشن کرانے میں کامیاب ہو گئے اور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو پھر اس کے نتیجے میں ہم اپنی اس میئر کی پوزیشن کو استعمال کر کے بھی اس شہر کو ایک آئی ٹی سٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا یہ عزم ہے. ہم اس لیے صرف دعویٰ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم کام کر کے دکھا رہے ہیں, بغیر اختیار کے, بغیر اقتدار کے, بغیر ہمارے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, ہماری جو ہے وہ انتخابی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم میئر ہوں یا سی ایم ہوں یا پی ایم ہوں یا وزیر ہوں, مشیر ہوں یا آئی ٹی کے منسٹر ہوں. اس کے باوجود اگر ہم اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو شہر کے لوگ اعتماد کریں گے, تو ہم اپنے ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو اتنا زیادہ آگے بڑھائیں گے کہ لوگ سوچ سکتے ہیں. تو یہ آئی ٹی ہے. پھر ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے, اس کا انسٹیٹیوٹ بھی ہم نے قائم کر لیا ہے. اس کے لیے بھی ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے. پھر ہم ہر فیلڈ کے اندر ایکسپرٹس تیار کرنے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے امپاورنگ یوتھ کا. کراچی یوتھ کو ہم با اختیار بھی, اسکلفل بھی بنانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آج کا یہ ہمارا جو ٹیسٹ ہوگا یہ انشاءاللہ ڈسپلن, ہمارے سینکڑوں ورکر اس وقت کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی آسان نہیں ہے کہ پہلے سے اس کی تیاری کی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے 1000 سے زیادہ والنٹیئرز کام کر رہے ہیں, نوید بھائی نے مجھے بتایا. اور پھر اس کے ساتھ جب یہ لوگ شام کو یہ آئیں گے تو ان کو ان کی ارینجمنٹ کرنا, ظاہر جلسے میں تو لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اس میں تو آپ کو ان کو ارینج کرنا پڑے گا, ان کو پیپر دینا پڑے گا, ان کا پیپر جو ہے وہ اس کا ٹائم ہوگا, اس سے کلیکشن ہوگی. تو یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت ڈسپلن وے میں اس پورے کام کو ہم انجام دیں گے. اس میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ تعاون کریں, جب یہاں پر آئیں تو اچھے ڈسپلن طریقے سے یہاں پر بیٹھے بھی, اپنا پوری یکسوئی سے ٹیسٹ بھی دیں, اور اللہ کرے گا جو لوگ بھی پاس ہوں گے, ہم اس میں کوئی کنجوسی نہیں کریں گے کہ ہمیں تھوڑے ہی لوگ پاس کرنے ہیں. جو پاس ہوگا انشاءاللہ وہ ہمارے پورے اس میں آ جائے گا سسٹم میں, اور ہم اس کے لیے پھر جتنی ایفرٹس ہو سکتی ہیں وہ کریں گے. تو یہ ایک گیم چینجر ہے کراچی کے لیے. یہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے پورے امیج کو بدل دے گا. یہ پہلا قدم ہم نے جب اٹھا لیا ہے تو انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھیں گے. یہ شہر پڑھے گا اور یہ شہر آگے بڑھے گا, اس کا نوجوان بھی پڑھے گا, آگے بڑھے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ظاہر سی بات ہے, آج میں چاہتا یہی رہا تھا کہ یہ بنو قابل کے اوپر آپ فوکس کریں, اور میں یہ چاہوں گا جو بھی بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے بھی ہماری کوئی خبر کسی ٹی وی چینل میں چلے تو پہلے بنو قابل کی خبر چلے, تاکہ یہ پتہ چلے لوگوں کو کہ ہم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. البتہ بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے. اس میں الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی, بلکہ انہوں نے جو آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کو منعقد کروائیں اور تمام اداروں کو ہدایت کریں, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ کوئی ایجوکیشن ہو, چاہے وہ کوئی جو ہے وہ پولیس ہو, ایف سی ہو, رینجرز ہو. ان کا کام ان سے جو ہے وہ پوچھنا نہیں ہے, ان سے درخواست کرنا نہیں ہے, انہیں حکم دینا ہے. اور سارے ادارے پابند ہیں. بہت بڑا اختیار چیف الیکشن کمشنر کا ہے. اگر آپ یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے, آپ ہدایت نہیں دے سکتے, تو ہم کام کرنا چاہتے ہیں, کام خراب نہیں کرنا چاہتے. اس طرح کی پارٹیوں کو انوالو کر کے, وہ آئی ٹی منسٹر ہیں تو ان کو تو آپ ان سے پوچھیے گا کہ انہوں نے آئی ٹی کے لیے پورے پاکستان میں وہ تقریباً 3.5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ منسٹر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ, اور پھر اس کے بعد ابھی حکومت کے اندر بھی ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ ان کی منسٹریوں کی تاریخ بہت طویل ہے, 1988 سے یہ لوگ منسٹر ہی ہوتے چلے آ رہے ہیں.
تو کچھ نہیں کیا کراچی کے لیے، اس لیے یہ تو موضوع ہی نہیں ہے. خواہ میں اچھی خاصی چیز کو میں کسی فرد کے خلاف بات نہیں کرتا. امین الحق صاحب سے ہماری مطلب بات چیت بھی ہے، گفتگو بھی ہے، وہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی ان کی شخصیت پر وہ نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم کا تو پورا کنڈکٹ، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو آج ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت پڑتی. اگر ایم کیو ایم ہی کچھ کر رہی ہوتی اس شہر کے اندر تو آج شہر کا یہ حال ہوتا، نوجوان اس طرح سے مارے پھر رہے ہوتے. اس لیے خیر زیادہ یہ غیر ضروری سی بات مجھے لگ رہی ہے کہ ان پہ کمنٹ کروں. جی کیس کے حوالے سے واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان نے فورن فنڈنگ جو شوکت خانم کے اسپتال کے ایک فلاحی ادارہ ہے اس کے نام پر لیے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خرچ کیے. بلا شبہ الخدمت کا کام کراچی شہر میں بہترین ہے فلاحی انسانیت کے لیے. تو کیا آپ شیورٹی دیکھتے ہیں اپنے ان افراد کو جو ڈونیشن دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پیسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے؟ ایک بات تو واضح کر لیں آپ لوگ، ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ جماعت اسلامی خدمت کا کام کرتی ہے. جماعت اسلامی کا شعبہ ہے الخدمت. ہم اس کے قانونی طور پر بالکل اس کی تمام چیزیں بالکل صاف ستھری ہیں، اس کے اکاؤنٹس بالکل صاف ستھرے ہیں، اس کا آڈٹ بالکل صاف ستھرا ہے. کوئی بھی آدمی جا کر اس آڈٹ کو دیکھ سکتا ہے. جو اس ملک کی اچھی فرمز ہیں وہ اس کا آڈٹ کرتی ہیں اور ہمارا نظام الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ نظام ہے. لیکن مجھے اس پہ کوئی شرم نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جناب نہیں صاحب وہ تو بالکل ایک کوئی ایسی الگ سے کوئی چیز ہے. ہمارے ڈونرز ہم پر اعتماد کرتے ہیں. یہ اعتماد الخدمت پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے ہے، جماعت اسلامی کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے ہے. یہ اعتماد ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر عبدالغفور احمد، نعمت اللہ خان، منور حسن کی وجہ سے ہے. یہ اعتماد جو ہے وہ ہمارا عبدالستار افغانی کی وجہ سے ہے. اور آج بھی ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم تو اس معاملے میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہیں. الخدمت ہمارا ادارہ ہے، الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم خدمت کے کام کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدمت ہی ہماری سیاست ہے. لوگ بھی یہی والی سیاست کرنا شروع کریں تو ملک کے حالات بدل جائیں گے. اور جہاں تک آپ نے جن لوگوں کا حوالہ دیا ہے تو ظاہر ہے ابراج کیپٹل سے جو پیسے آئے ہیں وہ شوکت خانم کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ساری پارٹیوں کو براہ راست انہوں نے برائب کیا ہے اور باقاعدہ پارٹیوں کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں آئے ہیں. اور اس پر جو ہے سپریم کورٹ میں کیس چلنا چاہیے. میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، چونکہ جو یہ والا مسئلہ ہے نا، ابراج کیپٹل سے اگر پیسے آئیں گے یا بحریہ ٹاؤن سے کسی ایک پارٹی کو، تو نہ نون لیگ پی ٹی آئی پہ اعتراض کرے گی، نہ پی ٹی آئی نون لیگ پہ اعتراض کرے گی. یعنی بحریہ ٹاؤن اور ابراج کیپٹل ایسی چیز ہیں جن میں کوئی ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کے چولہے انہی سے جلتے ہیں. دیکھیں اسٹیپ وائز ہوگا نا، سارے تو ظاہر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے، پھر ہم دیکھیں گے کس کے کتنے نمبرز ہیں پاس ہونے والوں میں، ان کو پرائرٹی بنا کر ان کو کورسز کرانا شروع کر دیں گے. ظاہر ایک کیپیسٹی ہے اس شہر کی بھی، اس میں ظاہر ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی. سرکاری سطح پر تو انسٹیٹیوٹ اس قابل ہی نہیں ہے کتنے ہیں، پھر جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑے ہیں. تو ہم اسی دوران میں اپنے آپ کو الخدمت بھی انکیوبیٹرز بنائے گی، بہت سارے انسٹیٹیوشن قائم کرے گی. ہم بھی یہ کام ساتھ ساتھ کریں گے اور جو ادارے اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں ان میں پڑھائیں گے. تو ظاہر اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، لیکن انشاءاللہ ہزاروں میں ہوں گے یہ لوگ کہ جن کو ہم پہلے مرحلے میں ہی داخل کرا دیں گے. اور پھر جتنا ہماری تو خواہش ہے سارے ہو جائیں بھائی، اللہ کرے زیادہ جتنا ہو جائے گا اتنا کر لیں گے. جو رہ جائیں گے ان کو سیکنڈ اسٹیپ نیکسٹ میں کر لیں گے. خواتین، ہاں سوری میں ایک بات بھول گیا کہ پہلے تو ہمارا ارادہ تھا اس ٹیسٹ کو ہم جو ہے وہ لڑکیوں اور لڑکوں ساتھ کر لیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں رجسٹریشن ہو گئی ہے کہ پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم لڑکیوں کا ٹیسٹ اس کے بعد کریں گے. اب یہ آج ہی اس کی یا کل پرسوں میں ہم ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی لڑکیوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور وہ بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ رجسٹریشن ہے اور جلدی کریں گے انشاءاللہ 10-12 دن میں کر لیں گے. آج صرف لڑکوں کا ہوگا. صرف کیپیسٹی کی وجہ سے کرنا پڑا ہے کیونکہ کیپیسٹی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو.